جی تو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، اور میں ایک ایک بندے کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ آیا ہے محبوب گجر صاحب کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شہید سیالوی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ ملک افغانستان ہی تھا جس نے سب سے آخر میں جا کے پاکستان کو قبول کیا، وہ بھی دوسرے ملکوں کے دباؤ میں آ کے، تو آپ ہر معاملے میں افغانستان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جو کہ ہر ویڈیو میں تقریباً آ جاتا ہے، اور آج تک یہ ایڈریس نہیں ہوا کیونکہ کسی انٹرویو میں اس کا ذکر نہیں ہوا، کسی تقریر میں خیر اس معاملے پہ بات نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں، میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے جس کا نام پاکستان نظریاتی پارٹی ہے، اور مجھے کبھی پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا، اور میں ان کے دور حکومت میں 4-5 پرچے جھیل چکا ہوں، اور 1-2 بار جیل اور تھانے کی سیر بھی کر آیا ہوں، اور ٹارچر بھی سہا ہے۔ اور ابھی آپ یہ سوال کریں کہ آپ پہ اتنا ظلم ہوا، وہ تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ باقی کئی جماعتوں نے لیبل لگایا کہ آپ تو لانچڈ ہیں، ہم کیوں آپ کو سپورٹ کریں؟ تو دو راستے ہیں میرے پاس، یا میں ان کے خلاف تقریریں کروں، بھاشن جاڑوں، سارا کچھ کروں، یا پھر میں انہیں اپنے سینے سے لگاؤں کہ یار ٹھیک ہے، تم نے جو کیا سو کیا، وہ تمہارا ظرف تھا، میرا ظرف دیکھو کہ تم اگر مشکل وقت میں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، تو اس وقت میرے سے اگر کوئی صحافی، میرے سے عوام میں بھی اگر کوئی بندہ کوئی سوال پوچھتا ہے اس کے بارے میں، تو میرا ظرف اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کے خلاف بولوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم میرا ایک نرم گوشہ پی ٹی آئی میں اور دیگر جماعتوں میں پیدا تو ہوگا، وہ سنیں گے تو صحیح کہ اس کا نیریٹو کیا ہے۔ میرا نیریٹو کسی پولیٹیکل پارٹی کے تو اگینسٹ نہیں ہے، میرا نیریٹو تو پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو خوددار اور خود مختار ریاست بنانا ہے، جس کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان میں ہو، جس کے فیصلے واشنگٹن ڈی سی میں نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ اب آتے ہیں افغانستان کی طرف، کہ اگر آپ کو اس نے تسلیم نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، اچھا کافی عرصے کے بعد جا کے تسلیم کیا، کیا وہ آپ کا پڑوسی، آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا اس وہ ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جس میں مسلم میجورٹی کنٹری ہے، آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا ان کی ثقافت ہمارے خیبر پختونخوا کی ثقافت کے ساتھ، ان کی زبان ہمارے خیبر پختونخوا کی زبان کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے۔ کیا ان کا اسکول آف تھاٹ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے اسکول آف تھاٹ سے مماثلت رکھتا ہے؟ بالکل رکھتا ہے۔ تو دو راستے ہیں، یا ہم لڑتے رہیں آپس میں، یا پھر صلح کر کے بھائی بن کے رہیں۔ آپ مجھے بتاتے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے، آپ اس سے لڑتے رہیں گے سارا دن، خود بھی ڈسٹرب رہیں گے، اس کو بھی ڈسٹرب کریں گے، یا پھر آپ ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ یار دیکھو، یہ تمہارے بچے جو کہ شرارتیں کرتے ہیں، ان کو ادھر نہیں آنے دینا، ادھر آئیں گے تو ہم ماریں گے انہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آلو پیاز تم بھی ہمیں دیتے رہنا، جب ہمیں ضرورت ہو ہم بھی تمہیں دیتے رہیں گے، افطاریاں ہم بھی بھیجیں گے، سحریاں ہم بھی بھیجنا، عید شب رات پہ بھی ایک دوسرے کے پاس آئیں گے، اور غمی و خوشیوں میں بھی شریک ہوں گے۔ تو آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ میں تو دوسرے والا ہی چنوں گا۔ اب افغانستان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، افغانستان کا ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ڈسٹرب رہا ہے، کبھی جتھوں کے ہاتھوں میں وہ رہا، کبھی وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں ان کے زیر اثر رہا، اور انہوں نے ہمیشہ سے تباہی مچانا چاہیے۔ اور اس وقت ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ، جس طرح آٹومن امپائر کو توڑا تھا، ہماری سلطنت عثمانیہ کا کبھی سورج غروب نہیں ہوا، ایک طرف طلوع ہو رہا ہوتا تو دوسری طرف غروب ہو رہا ہوتا، وہ دوسری طرف غروب ہو رہا ہوگا، یہاں طلوع ہو رہا ہوگا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ حال تھا ہم لوگوں کا، ہم دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ ہم میں ذات پات آ گئی، ہم میں قوم خطہ قبیلہ آ گیا، ہم میں فرقہ واریت آ گئی۔ سعودیوں نے کہا بھائی ہماری اپنی شناخت ہے، ہم الگ ہو گئے، باقی عرب سارے الگ ہو گئے، سارے کزنوں نے اپنی اپنی ریاستیں بنا لی۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ فلسطین آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ خطہ جہاں حضرت عمر گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بغیر لڑائی کیے، بغیر جنگ کیے، ان لوگوں نے چابیاں لا کے ان کے قدموں میں رکھ دی، انہوں نے کہا آپ لے لیں۔ ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ ایک شخص آئے گا، اونٹ پہ اس کا خادم سوار ہوگا، آپ نے قبلہ اول کی چابیاں سے تھما دینی ہے۔ ایک روب دبدبا ہوتا تھا مسلمانوں کا، اور اسلام کو آئے بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب آپ سمندر پہ جھاگ کے برابر ہو گئے ہو، آپ کی تعداد 200 کروڑ ہے، دنیا میں 700 کروڑ لوگ ہیں جن میں سے 200 کروڑ تو مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود فلسطین آپ کے ہاتھ سے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم سعودی ہو، میں پاکستانی ہوں، تم ایرانی ہو، تم افغانی ہو۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ پھر کیا رہے باقی؟ پھر قوم کیا ہے؟ تصور کیا؟ مطلب کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور، کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہی کچھ رہ گیا تمہارے پاس؟ یہی چورن، یہی منجن بیچنے کو رہ گیا کہ سنی شیعہ وہابی؟
یہی چورن بیچنے کو رہ گیا پنجابی، افغانی، سندھی، بلوچ، یہی بکواس. کیا ہے پھر؟ لوگوں نے کہا اقبال ملک کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہی ریپلائڈ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. تو کیوں نہ مصطفی بن کے رہا جائے. جہاں انڈین پراکسیز کام کر رہی ہیں، جہاں انڈین پراکسیز دیکھیں، 40 سال ہم نے افغانیوں کو اپنے گھر میں بسایا، ہم 40 سال میں انہیں پرو پاکستان نہیں کر پائے. انڈیا نے 2 سال ان پہ احسان کر کے پروپیگنڈا اتنا کر دیا کہ وہ انہیں پرو انڈیا کر گیا اور اینٹی پاکستان کر گیا. نہ ان کا مذہب، نہ ان کی ثقافت، نہ ان کا نارمس، کلچر، ٹریڈیشن، نہ زبان، کچھ بھی میچ نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ، لیکن وہ پرو انڈیا اور اینٹی پاکستان. ایران میں سب سے زیادہ زائرین ہم بھیجتے ہیں، ان کا پتہ نہیں کتنا ذرائع مبادلہ ہم سے چل رہا ہے. جب تک ایران اسرائیل وار نہیں ہوئی اس سے پہلے تک تو وہ چابہار کے کھاتے میں تھرو آؤٹ پرو انڈیا تھا، اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اب جا کے اسے عقل آئی کہ نہیں یار، پاکستان ہمارا بھائی ہے. اب وہ سینے سے لگاتے ہیں، اب وہ پاکستان تشکر کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہماری فورن پالیسی کا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ تھا نا بھائی، کہ ہم لوگ ایران کو پرو پاکستان نہیں کر پائے. وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. ہم افغانستان کو پرو پاکستان نہیں کر پائے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. تو کہیں نہ کہیں فلاس تو تھے. ہم کہ نہیں انڈیا کا قصور. بھائی انڈیا تمہارا دشمن ہے، ابھی سے نہیں، ازل سے چلا آ رہا ہے. اسے تو میں تسلیم نہیں کیا. اب ماں باپ کی لڑائی ہو، بندہ بولے پھوپھو کا قصور ہے. بھائی ایسے تو نہیں ہوگا نا. کہیں نہ کہیں ماں باپ نے لوپ ہول دیا ہوگا، جو پھوپھو صاحبہ بیچ میں گھسی ہوں گی اور اس نے فساد ڈالا ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ تو کہیں نہ کہیں لوپ ہول ہم لوگوں نے دیا کہ دشمن بیچ میں گھسا. تو ہمیں پراپر تھنک ٹینکس بنانے ہوں گے. ہمارے ایک ایک پاکستانی کو اس پہ رول پلے کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ جنگ جو ابھی چل رہی ہے نسلوں تک چلے. دس مسٹ اینڈ. ہم بھائی بن کے رہیں، ہماری تجارت آپس میں چلے، ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں. اور دہشت گردی کا کرا کما کس طرح ہو کہ افغانی خود دہشت گرد کا گریبان پکڑے گا. خبردار جو میری ریاست کی، میری زمین کو استعمال کرتے ہوئے تم میرے پڑوسی، میرے برادر اسلامی ملک، میرے بھائی پاکستان میں گھسے اور تم نے کوئی آتنکی قسم کی جو ہے وہ حرکت کرنے کی کوشش کی، خبردار جو تم نے پاکستان گئے اور وہاں پر جا کے تم کسی مسجد، امام بارگاہ یا مدرسے پہ جا کے پھٹے یا کسی اسکول پہ جا کے پھٹے، خبردار. اتنا انہیں اپنے دل سے لگاؤ، اتنا انہیں سینے سے لگاؤ کہ تمہیں دہشت گردوں سے نہ لڑنا پڑے، افغانی خود لڑے. اس پہ کام ہو سکتا ہے. دنیا میں جنگیں نیریٹو پہ لڑی جاتی ہیں، آخری حل ہوتا ہے بندوقیں اٹھانا. تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میڈیا پہ ہم لوگوں نے بونے بٹھائے ہوئے، بڑے بڑے عہدوں پہ بونے بیٹھے ہوئے. وہ حبیب جانب کہتا تھا نا، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے کمینے لوگ. تو کمینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کمینے لوگ ادھر ہیں، کچھ کمینے لوگ ادھر ہیں، جن کا دال دلیہ روزگار اسی پہ چلتا ہے کہ نفرتیں پھیلیں، کسی اور کے اشاروں پہ ناچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو انڈین پراکسیز ہیں ان کو بھی شکست ہوگی، چاہے وہ PLA کی صورت میں، BRA کی، BLF کی صورت میں ہو یا TTP کی صورت میں ہو. اور ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اس چیز میں کامیاب ہوں گا کہ میرا پاکستانی اور افغانی ایک پیج پہ ہوگا، میرا پاکستانی اور ایرانی ایک پیج پہ ہوگا. یار سعودیہ اور ایران پچھلے 50 سال سے لڑ رہے ہیں سنی شیعہ ڈسپیوٹ پہ. ہم بینگ اے مسلم نیوکلیر اسٹیٹ ان کا راضی نامہ نہیں کرا سکے. چائنا جو کہ مذہب میں بلیو ہی نہیں کرتا، پہلے بدھسٹ تھا، ابھی تو ایتھسٹ ہو گیا، اس نے ان دونوں کا راضی نامہ کرا دیا. کام کس کا بنتا تھا؟ ہمارا. تو کم از کم PNP کا دور حکومت جب بھی ہوگا تو اپنے حصے کا کام ہم لوگ خود کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہماری لڑائی ہے نا، خود بیٹھ کے کر لیں گے، کسی کو بیچ میں گھسنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. امید ہے آپ کا کوشچن ایڈریس ہوگا. باقی سوالوں کے جواب اگلی ویڈیو